السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رات ایک بھائی نے کال کی اور گروپ 2 میں ہیں وہ، انہوں نے سوال کیا کہ مسور کی دال کے متعلق کوئی حدیث ہے کہ مسور کی دال کھایا کرو، اس سے جو ہے وہ اس سے کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا اس نے پوچھا، اور اس سے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ تو مسور کی دال متعلق سرچ کرنے پر حدیث تو مجھے کوئی نہیں ملی۔ ہاں، مسور کی دال کے حوالے سے کس سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ مثلا مسور کی دال کے متعلق ایک عام جملہ کہا جاتا ہے، یہ منہ اور مسور کی دال، یہ منہ اور مسور کی دال۔ اب اس قصے کا شان نزول بتاتا ہے طارق جمیل، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ لوگ کس طرح کے گھڑنتو قصے بیان کرتے ہیں۔ باقی اس قصے میں کیا حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے اللہ ہی بہتر جانے۔ اور اسی طرح مسور کی دال کے حوالے سے بعض لوگوں نے، کئی ایسے لوگوں نے جناب کہیں سے روایت کے متعلق دعویٰ کیا تو کہیں سے کہیں کے متعلق۔ مجھے کسی بھی عربی متن کے ساتھ کوئی حدیث نہیں ملی میرے علم اور میری تحقیق کی حد تک کہ نبی علیہ السلام نے کوئی مسور کی دال کھانے کا حکم دیا ہو۔ ہاں، ایک نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسور کی دال کھایا کرو، اس لیے کہ بہت سارے انبیاء نے اس کے فضائل بیان کیے، تعریف بیان کیے۔ گڑنتو ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ کا بھلا ہو طارق جمیل، مسور کی دال، یہ جملہ یہ منہ اور مسور کی دال، اس متعلق وہ قصہ بیان کرتا ہے، لیکن ایسے قصوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، یا یہ کہ ایسے قصے جو ہیں وہ حقیقت حال سے خالی ہوتے ہیں، یا یہ کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ بہرحال مولوی طارق جمیل صاحب یہ منہ اور مسور کی دال، اس کا شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ایک کسی بادشاہ کا ایک خانسامہ تھا، ایک کوک تھا جو اس کا کھانا پکایا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کو زوال پڑ گیا اور یہ کوک جو ہے وہ ہندوستان سے نکلا اور کسی اور بادشاہ کی مملکت میں جانے کے لیے بہاولپور کی طرف سفر کرتا ہے، لیکن راستے میں جب اس کا گزر پنجاب سے ہوا تو وہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے پنجاب اور اس طرح جو ہے وہ دیگر علاقوں پہ حکمرانی کرنے والے رنجیت سنگھ سے۔ اور پھر طارق جمیل نے بتایا کہ رنجیت سنگھ جو ہے وہ سیالکوٹ کا رہنے والا تھا، ایک چھوٹے سے سردار کا بیٹا تھا، اور پھر جناب وہ ایک بہت بڑے علاقے پر حکومت کرتا رہا۔ رنجیت سنگھ کے پاس یہ کوک آیا، کھانا پکانے والا، تو کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ میں بہاولپور جا رہا ہوں وہاں کے حکمران کے پاس۔ تو کہا کہ کیا کام کرتے ہو؟ کہا میں کھانا پکاتا ہوں۔ تو کہا وہاں جانے کی بجائے ہمارے پاس ٹھہر جاؤ، اور کتنی تنخواہ لوگے؟ اس نے کہا کہ میں ہندوستان میں تو 300 لیتا تھا۔ رنجیت سنگھ نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں 100 دوں گا۔ بہرحال رنجیت سنگھ کی ایک رکھیل بھی تھی بقول طارق جمیل، تو اس کوک نے، جس کا نام بتایا محمد حسین، اس کوک نے پہلے دن دال پکائی، تو رنجیت سنگھ کی رکھیل نے جب وہ دال کھائی تو اس نے کہا کیا ہی کہنے جناب اس دال کے، اور اس نے آرڈر کر دیا کہ پورا ہفتہ جو ہے وہ اب دال ہی پکے گی۔ محمد حسین کوک پورا ہفتہ دال پکاتا رہا، اور جب رنجیت سنگھ نے اس سے حساب مانگا کہ ہاں بھائی کتنا خرچہ ہوا، تو محمد حسین کوک نے کہا کہ جناب 72 روپے۔ تو اس نے کہا دال پہ اتنا زیادہ خرچہ؟ اس نے کہا حضرت دال تو 1 روپے کی آئی تھی، باقی اس پر 71 روپے جو ہے وہ مسالہ جات استعمال کیے۔ تو رنجیت سنگھ نے کہا بھاگ جاؤ، مجھے ایسے کوک کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو صرف دال پہ 71 روپے کا خرچہ کر دے۔ اگر جناب قورمہ شورمہ اور بریانی اور گوشت پلاؤ پکایا تو وہاں تو پھر جو ہے وہ سینکڑوں روپے کا خرچہ آئے گا، لہذا بھاگ جاؤ۔ اس نے اس کوک کو بھگا دیا۔ ہوا یہ کہ جناب اگلے دن اس رنجیت سنگھ کی رکھیل کے سامنے کھانا آیا تو گوشت پکا ہوا تھا، اس نے کھایا تو اس نے کہا کہ یہ کیا؟
تو رنجیت سنگھ نے کہا کہ جناب ہم نے کوک تبدیل کر دیا۔ رکھیل نے کہا کہ نہیں، اسی کو بلا کر واپس لاؤ، مجھے تو اسی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا ہے، مجھے تو اسی کے ہاتھ کا ہی پکا ہوا کھانا ہے۔ رنجیت سنگھ کے لوگ اس جو ہے وہ کوک کے پیچھے بھاگے اور جا کر بقول طارق جمیل، ایسا لگتا ہے کہ طارق جمیل صاحب کیمرہ لیے جیو نیوز کا اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ بقول طارق جمیل ان رنجیت سنگھ کے جو سپاہیوں نے بھائی پھیرو کے نزدیک جا کر اس کوک کو پکڑ لیا اور اسے کہا کہ بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے۔ اور رکھیل کو، بادشاہ کی اس رکھیل کو آج کے دور میں میں کہتا ہوں گرل فرینڈ اگر کوئی اس طرح تھی، تو کھانا پسند نہیں آیا اور بادشاہ نے تمہیں بلایا ہے کہ دال پکانی ہے تو واپس آؤ۔ تو اس کوک نے کہا کہ یہ منہ اور مسور کی دال، یہ منہ اور مسور کی دال۔ بقول طارق جمیل کوک واپس آنے پہ تیار نہ ہوا اور پھر سپاہیوں نے اسے پکڑ کر مار دیا۔ حالانکہ کون بے وقوف ہے کہ جو بادشاہ بلائے اور وہ واپس نہ جائے، اور اچھی خاصی تنخواہ بھی مل رہی ہو اور اوپر سے بادشاہ کی رکھیل بھی اس کی فدائی ہو چکی ہو۔ تو یہ ہے ان لوگوں کی باتیں۔ اس لیے ایسی کوئی بھی چیز نبی علیہ السلام نے فرمائی ہو یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اسی طرح ایک کہنے والے نے کہا کہ جناب اس کا ذکر قرآن میں ہے، تو قرآن میں ذکر ہونے سے کوئی اس کے فضائل بیان نہیں ہو جاتے، بلکہ جہاں ذکر ہے وہاں تو اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کے مقابلے میں ان لوگوں نے ان ناکارہ چیزوں کا سوال کیا۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے پینے کے لیے پتھر میں سے پانی کے 12 چشمے نکال دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنا عصا، اپنی لاٹھی اس پتھر پہ مارو، اور کھانے کے لیے اللہ نے صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کو جناب تتر بٹیر جیسی کھانے پینے کی چیزیں دے دی، یعنی من و سلوہ دے دیا۔ لیکن اور سائے کے لیے اللہ نے بادلوں کا سایہ ان کے اوپر کر دیا، لیکن یہ بنی اسرائیلی بجائے اللہ کا شکر کرنے، بجائے یہ کہتے کہ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا، اللہ کی حمد و ثنا کے بجائے یہ کہنے لگے لن نصبرا علی طعام واحد۔ موسیٰ بہت ہو گیا، اے موسیٰ ہرگز ہم نہیں صبر کریں گے ایک کھانے پر، یہ کیا ہے روزانہ بس من سلوہ مل رہا ہے، ہم سے یہ نہیں برداشت ہوتا۔ فادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کر، یخرج لنا کہ وہ ہمارے لیے نکالے، مما وہ چیزیں تنبت الارض جو اگاتی ہے زمین۔ اب ان کو کھانے کے لیے من سلوہ مل رہا ہے، لیکن اس نخرے کرنے والی اور ناشکری قوم کا حال دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں ہم سے یہ من سلوہ روزانہ نہیں کھایا جاتا، ہمیں تو جناب ترکاریاں چاہیے، وقصائیہ ککڑی چاہیے، وفومیہ گندم چاہیے، وعدسیہ اور مسور کی دال چاہیے۔ تو یہ من سلوہ کے مقابلے میں ان نامرادوں اور نکموں نے مسور کی دال مانگ لی، وبصلیہ اور پیاز چاہیے۔ اور اتنا یاد رکھیے کہ اکثر دال گیس بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، بہرحال۔ اور پیاز تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہ آؤ، کچا پیاز کھا رکھے تو جاؤ سامنے بقیع قبرستان میں کھڑے رہو جب تک کہ منہ سے سمیل پیاز کی دور نہیں ہو جاتی۔ تو یہاں یہ کوئی تعریف پر تو نہیں ہو رہا، کدھر من سلوہ اور کدھر مسور کی دال۔ تو اس لیے میرے تحقیق کرنے پر تو مجھے نبی علیہ السلام سے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ جناب مسور کی دال کھاؤ۔ ہاں طارق جمیل نے اپنے بیان کردہ قصوں میں مسور کی دال کا شان نزول رنجیت سنگھ سے جوڑا ہے۔ تو مسور کی دال اور رنجیت سنگھ